السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم منتخبہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹوٹل 4 احادیث آئیں گی، 20 میں سے 4 احادیث آپ کے پیپر میں شامل رہیں گی۔ 4 میں سے آپ نے 2 کی ٹرانسلیشن لکھنی ہوتی ہے۔ اس میں جسٹ ٹرانسلیشن ہی لکھنی ہے، اس کی تشریح وغیرہ نہیں لکھنی ہوتی۔ جو بورڈ کا نیا پیٹرن ہے اس میں جسٹ اس کی ٹرانسلیشن شامل ہے۔ تو دوسرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر ایک حدیث کی 5 نمبر ہوں گے۔ اگر آپ صحیح ترجمہ لکھتے ہیں تو آپ کو 5 پورے نمبر ملتے ہیں، اور 2 کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، ٹوٹل 10 نمبر ہوتے ہیں۔ ان 4 احادیث ہیں، 4 میں سے 2 کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے تو ان کے 5 + 5 10 نمبر بنیں گے۔ اور تھرڈ یہ کہ ان کی ٹرانسلیشن یاد کرنے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے جو ورڈ میننگ ہے وہ یاد رکھیں۔ ورڈ میننگ یاد رکھنے کی اتنی مشکل بات نہیں ہوتی، تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ ٹرانسلیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، علامتی طریقہ اسے کہتے ہیں، تو اس کے مطابق ٹرانسلیشن آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اب ایسے سچ ترجمہ کرنا تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے آپ نے تھوڑے سے ورڈ میننگ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اکمل المؤمنین، مومنوں میں سے کامل، اکمل کا مطلب ہوتا ہے کامل، مومنین مومنوں میں سے، اکمل المؤمنین مومنوں میں سے کامل، ایمان والا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا، احسنہم خلقا، جو اپنے اخلاق میں بہتر ہے، احسنہم جو احسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، خلقا اخلاق میں، جو اپنے اخلاق میں بہتر ہے۔ خیارہم لنسائہم، اور ان میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ خیارہم بہتر، خیارہم کون سے بہتر ہیں؟ لنسائہم جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس طرح ورڈ میننگ کر کے ان کی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور یہ لمبے عرصے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہ جائیں گی۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہتر ہے۔ خیارہم لنسائہم، اور ان میں سے بہتر کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ دوسری حدیث مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ بہت ہی آسان ہے، پہلے کی طرح، من مطلب جو، لم یرحم رحم نہیں کرتا، لم نہ کے لیے ہوتا ہے، یرحم رحم نہیں کرتا، صغیرنا جسے آپ صغیرہ جیسے بولتے ہیں، صغیرہ گناہ، صغیرنا اپنے چھوٹوں پر، مطلب صغیرہ کا مطلب اپنے ذہن میں رکھیں۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، صغیرہ نہ ہے یہ ہمارے لیے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ویعرف اور نہیں پہچانتا، یعرف کا مطلب تعارف کرنا، پہچاننا، ویعرف اور نہیں پہچانتا، حق کا بڑوں کا حق، کبیرنا بڑے، کبیرنا کا مطلب ہوتا ہے بڑے، حق کا مطلب حق کبیر، فلیسا پس وہ نہیں ہے، منا ہم میں سے، پس وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، پس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا، اب تیسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل وادعوا ما حرم۔ اب اس کو بھی ایسی ٹرانسلیشن کریں گے، پہلے اس کے ورڈ میننگ سیکھ لیتے ہیں۔ ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتقوا ڈرو اللہ سے، ایھا الناس اے لوگو اللہ سے ڈرو، واجملوا اور احسن طریقے سے، جمیل طریقے سے، اچھے طریقے سے، فی طلب روزی طلب کرو، مطلب آپ تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیں گے، طلب کا مطلب ہوتا ہے روزی، جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو آپ کہتے ہیں روٹی کی طلب ہو رہی ہے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کھانے پینے کی طلب ہو رہی ہے۔ فَإِنَّ کیونکہ، نفساً کوئی بھی شخص، لن تموتا نہیں
مرتا نہیں مرے گا حتی تستوفی رزقہا، جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، یعنی وہ شخص تب تک نہیں مر سکتا جب تک اس کا رزق اسے پورا کیا پورا مل نہ جائے۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اور اگر اس میں دیر ہو جائے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وہی بات فَاتَّقُوا اللَّهَ، چنانچہ اللہ سے ڈرو، پاس اللہ سے ڈرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اچھے طریقے سے روزی طلب کریں۔ وَأَجْمِلُوا، اسے جمیل سمجھو، جمیل کا مطلب ہے اچھا، خوبصورت، فی الطلب، روزی کے لیے اچھا طریقہ، اچھے طریقے سے طلب کرو۔ خُذُوا، لے لو، ما حل، جو حلال ہے، وَدَعُوا ما حرم، اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ جو حلال ہے اسے لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو اے لوگ اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو، جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ یہ ترجمہ آپ نے بامحاورہ لکھنا ہے، میں نے آپ کو ورڈ میننگ کے حوالے سے پہلے کچھ بتا دیا ہے تاکہ بہتر اور اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ باتیں ٹکی رہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی آثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ من مطلب جو، احب چاہتا ہے، محبہ خواہش رکھتا ہے، حب کہتے ہیں خواہش، احب خواہش رکھتا ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، جو اس کے رزق میں، فی رزقہ، رزق میں، فی مطلب میں، رزق میں، یبسط وسعت کی جائے، فراخی کی جائے، زیادہ دیا جائے۔ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي آثَرِهِ، اور اس کی عمر لمبی کی جائے۔ فَلْيَصِلْ، پس وہ صلہ کرے، کس طرح کا، رحمہ، رحم والا، بس وہ رحم والا صلہ کرے، یعنی حسن سلوک کرے۔ آج کل جیسے ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہر بندہ رشتہ داروں کے پیچھے لگا ہوا ہے، جی ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ حدیث آج کے دور پہ بالکل فٹ ہے۔ یہ نبی پاک سمجھتے تھے کہ اس دور میں ہم کس طرح کے ہو جائیں گے، تو انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھا دیا کہ اگر آپ لوگ روزی میں وسعت چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کریں، آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ بات ویسے سمجھانے والے ہیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے، آپ نے جسٹ ان کی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے۔ میں دوبارہ سے ایک بار اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ 4 احادیث آج ہم نے کر لی ہیں۔ نیکسٹ 5-6 احادیث نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کوئی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو ڈیولپ کر سکیں۔